آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 چیزیں آنے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر لو، 7 چیزیں آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو۔ پہلی بات ارشاد فرمائی، هل تنتظرون الا فقرا منسیا، اے کائنات بھر کے انسانوں، کیا تمہیں ایسے فقر کا انتظار ہے جو تمہیں سب کچھ بلا دے؟ کتنے ایسے مالدار لوگ تھے جو ارب پتی تھے، جو کھرب پتی تھے، جن کے بلند و بالا بلڈنگیں تھیں، عمارات تھیں، بینک بیلنس ہے، لیکن وہ آج بھیک مانگ رہے ہیں، وہ آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ کچھ سال پہلے سیلاب آیا، ترکی کے اندر زلزلہ آیا، ارب پتی لوگ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے۔ 2005 میں منصیرہ کے اندر زلزلہ آیا، ارب پتی لوگ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے۔ ایک تھیلا راشن کا لینے کے لیے مشکلات کو جھیلا، لائنوں میں لگ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایسا فقر آنے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر لو جو تمہیں سب کچھ بلا دے۔ جب انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو انسان اپنی انا کے اندر آ جاتا ہے، اور یہ انسان کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، بس اپنے من کے اندر ڈوب جاتا ہے، اپنی دولت کے اندر، اپنی شہرت کے اندر۔ اس کی میں انسان کو ختم کرتی ہے۔ میں، وہ جو کہتے ہیں میں ہوں، اس کو انسان بھول جاتا ہے کہ میں انسان ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، فقر آنے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر لو۔ پھر دوسری بات ارشاد فرمائی، او غنن مطغیہ، ایسی مالداری آنے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر لو جو تمہیں اللہ کا نافرمان بنا دے، جو تمہیں اللہ کے احکامات توڑنے پہ مجبور کر دے۔ کتنے ایسے مالدار ہیں جو آج سود کے اوپر بزنس کر رہے ہیں، کتنے ایسے مالدار ہیں جو شراب کی محفلیں سجائے بیٹھے ہیں، کتنے ایسے مالدار ہیں جو ناچ گانے کی محفلیں سجائے بیٹھے ہیں، کتنے ایسے مالدار ہیں جن کا پیسہ غلط راستوں کے اوپر استعمال ہو رہا ہے، جن کا پیسہ نشے کے اوپر لگ رہا ہے۔ تو کیا فرمایا، او غنن مطغیہ، ایسی مالداری آنے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر لو جو تمہیں سرکش بنا دے، جو تمہیں اللہ کا بھاگی بنا دے، جو تمہیں اللہ کا نافرمان بنا دے۔ پھر تیسری بات ارشاد فرمائی، او مرضا مفسدہ، اے کائنات بھر کے انسانوں، ایسی بیماری آنے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر لو جو تمہیں نکارہ بنا کے رکھ دے۔ پھر سجدے کو دل کرے گا، سجدہ نہیں کر سکیں گے، مسجد جانے کو دل کرے گا، مسجد نہیں جا سکیں گے، چلنے سے قاصر ہے۔ کیا ہوا، ہارٹ کا پیشنٹ ہے، چلتے سانس پھولنے لگ جاتا ہے۔ کیا ہوا بھائی، فالج کا اٹیک ہوا، ایک سائیڈ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تو کیا فرمایا، او مرضن مفسدہ، ایسی بیماری آنے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر لو جو تمہیں نکارہ بنا دے، جو تمہیں اوروں کا محتاج بنا دے۔ جائیں سیول اسپتال کے چکر لگائیں، اسپتال بھرے پڑے ہیں۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں 30 سال 35 سال 40 سال جو لقمہ کھانے سے بھی قاصر ہیں، ایک لقمہ چبانے سے بھی قاصر ہیں۔ غذا کی نلکی پاس ہے کھانے کے لیے، غذا کی نلکی سے ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ تو فرمایا، ایسی بیماری آنے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر لو جو تمہیں نکارہ بنا کے رکھ دے۔ پھر چوتھی بات ارشاد فرمائی، او موتا مجہزہ، اے کائنات بھر کے انسانوں، ایسی موت آنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لو جو تمہیں توبہ کی توفیق بھی نہ دے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں، بازار جاتے ہیں، واپسی پہ لاش آ رہی ہوتی ہے۔ کیا ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا۔ جب ماں کو پتا چلتا ہے کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، وہ ماں جو دن میں 10 کالیں کرواتی ہے، بیٹے سے پوچھو کہاں پہ پہنچا ہے میرا بیٹا، باپ کہتے ہیں کہاں پہ پہنچا میرا بیٹا، وہ کہتے ہیں پوچھو ڈیڈ باڈی کہاں پہ پہنچی ہے، میت کہاں پہ پہنچی ہے، لاش کہاں پہ پہنچی ہے۔ تو یہ دنیا کے رشتے بے وفا رشتے ہیں۔ یہ تو انسان کا رشتہ بھی جب انسان مر جاتا ہے تو انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو دنیا والے ڈیڈ باڈی کا نام دے دیتے ہیں، میت کا نام دے دیتے ہیں۔ تو پانچویں بات ارشاد فرمائی، او حرمن مفندہ، ایسا بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر لو جو تمہیں اوروں کا محتاج بنا دے، جو تمہیں نکارہ بنا کے رکھ دے، جو تمہیں سب کچھ بلا دے۔ کتنے ایسے بزرگ ہیں، کتنے ایسے حضرات ہیں جن کی 80 سال 90 سال عمر ہے لیکن مسجد میں جانے سے قاصر ہیں۔ بعض تو پوچھتے ہیں کہ ہم نماز کے اندر تو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا، کون سی سورت پڑھی۔ بعض تو یہاں تک پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ہم نے رکعات کتنی پڑھی، ہم نے سجدے کتنے کیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایسا بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر لو جو تمہیں سب کچھ بلا دے۔ پھر چھٹی بات ارشاد فرمائی، ابھی دجال، کیا تمہیں دجال کا انتظار ہے؟ فشر غائب، وہ تو ایک چھپی ہوئی بہت سخت برائی ہے۔
युंतज़िरु अबी साआ फस्सातु अदहा व अमर, या तुम फिर क़यामत का इंतजार करते हो, वो तो एक कड़वी चीज है, वो तो एक बहुत सख्त चीज है। क़यामत के मंजर को अल्लाह ने यूं बयान फरमाया और फरमाया इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब जमीन के अंदर जल्जला आएगा, व अखरजतिल अर्ज़ु अफ़क़ालहा, और जमीन अपने अंदर से सब कुछ बाहर को निकालेगी। व क़ालल इंसानु मा लहा, इंसान कहेगा हाय हाय अफसोस, इस जमीन को क्या हो गया। तो जब क़यामत का मंजर आएगा, जमीन में जलजला होगा, आसमान फट जाएगा और सूरज बेनूर हो जाएगा, पहाड़ रूई बन के उड़ा दिए जाएंगे, समुद्रों के अंदर अल्लाह आग लगा देगा, इस कायनात को अल्लाह फना कर देगा। तो नफ्सो नफ्सी का आलिम होगा, हर इंसान भागदौड़ में होगा, हर इंसान भाग रहा होगा। यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी, बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, बेटी माँ से भागेगी। होगा कि किस तरह मैं बच जाऊं, किस तरह मैं पार लग जाऊं। तो मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, अल्लाह ने जिंदगी दी, हम इस जिंदगी को गनीमत जाने मौत से पहले पहले इस जिंदगी को हम कीमती बनाएं अच्छे आमाल के साथ, अल्लाह जल्ल शानू के अहकामात को पूरा करने के साथ, फिर हमारी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। अगर हम लाउबालीपन में चलते रहे, अगर हम इस तरह चलते रहे कि हमें कोई पूछने वाला नहीं, हमने मार के मट्टी हो जाना, हमने मरना है, अल्लाह के सामने जाना है, हमने हाजिरी देनी है, हमसे सवाल जवाब होने हैं, हमने अल्लाह के हुजूर जाके अल्लाह को जवाब देना है। तो इसलिए अल्लाह ने मुख्तसर जिंदगी दी है। हम इस वक्त को कीमती बनाकर अपनी दुनिया भी बनाएं और आखिरत भी बनाएं।